ونشهد اللہ رے کیا
جنت کا جو رستہ ہے، جنت کا جو رستہ ہے وہ علی کی گلی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی ہے۔ اللہ کا جو شیر ہے وہ ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی ہے۔ سب تعریفاں اس اللہ تعالیٰ شریف کے واسطے جڑا سارے جہان دا خالق بھی ہے تے مالک بھی ہے تے رازق بھی ہے۔ وہ ایسا خالق ہے کہ ساڈے سارے دی جان اودے قبضہ قدرت اندر ہے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ کائنات اندر اودے حکم تے اذن تے اجازت تو بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا رازق ہے کہ پتھر دے اندر کیڑے نو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اس رب ذوالجلال خالق کائنات، خالق ارض و سما دی حمد و ثنا کے بعد درود شریف نبی اکرم نور مجسم شفیع معلم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سرور الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ میں کسبرا دے اندر ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام آل رسول صحابہ رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا دی ہر نسبت بے حد لا تداد و سلام۔ حضرات محترم، ماہ رمضان دیاں پر نور تے پر کیف گھڑیاں آہستہ آہستہ ساڈے تو جدا ہو رہی ہیں۔ دعا کرنے اللہ کریم یہ مہینہ زندگی چ بار بار ویکھنا نصیب فرمائے۔ اس مہینے اندر اس مہینے دی 21 تاریخ 21 رمضان المبارک سید الشہداء دے بابا داماد مصطفیٰ شیر خدا مشکل کشا العطا جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کا یوم ہے۔ اس حوالے میں کچھ گفتگو کرا گا، دعا کرنا اللہ کریم میں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے تے مینوں تے تانوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو شان ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسطی نے کہ جس ویلے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال نے اولاد زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے تے مال انہاں کول تھوڑا ہے، وہ اپنے بچیاں دی کیویں پرورش کرنگے؟ ان کرنے اسی دوویں انہاں دے گھر جانے ہاں، ایک ایک بچہ لے آنے۔ حضرت عباس کہنے لگے ٹھیک ہے، دونوں گھر گئے۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود چٹھایا اور کہا جس نے حضور دی باری ہے کہ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو گود میں چٹھایا کہ کر لیا۔
پیدا ہوں تے اکھاں نہ کھولن۔ حضرت علی المرتضیٰ دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی ماں، جنہوں میرے نبی نے فرمایا لوگوں یہ میری بھی ماں ہے، بلکہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد دا انتقال ہویا تو حضور روئے اس قبر وچ جتے حضرت فاطمہ بنت اسد نو دفنانا سی، اس جدو قبر کھودی پہلے حضور خود قبر وچ لیٹے پھر انہوں نے دفنایا گیا، اتنا پیار سی۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے پتر دے دیتا ہے پر پتر اکھاں نہیں کھولتا۔ حضور نے فرمایا چاچی ذرا مینوں تے بتا، جس نے حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو پڑھیا تے حضرت علی نے اکھاں کھول لی۔ وقت گزریا، حضور نے پوچھا علی تسی اکھاں کیوں نہیں سے کھول دے؟ عرض کی سونے میں اکھاں تا نہیں سے کھولدا، میں اکھاں کھولا اودوں جدوں سامنے چہرہ متوا او علی المرتضیٰ شیر خدا، جنہاں دے بارے قرآن کریم کے اندر ابن اسحاق کی روایت ہے کہ قرآن کریم کے اندر 300 آیتاں ایسیاں نے جڑیاں مولا علی کی شان وچ نازل ہوئی ہیں۔ 300 آیتاں قرآن پاک کی ایسیاں نے جڑیاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی شان وچ نازل ہوئی ہیں۔ حق 4 یار دی نسبت نال 4 آیتاں میں پڑھنا جڑیاں حضرت علی دی شان وچ نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جڑی مولا علی دی شان وچ بیان فرمائی، آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ مدد کیتی ہے تے مومنین دے ذریعے جڑی مدد کیتی ہے انہاں مومنین وچوں جڑا مومن ہے پہلا او دا نام علی المرتضیٰ ہے۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ انہاں صادقین تو مراد بھی مولا علی نے۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتا ہے او لوگ جڑے ایمان لائے ان قریب اللہ دی محبت دے پیروکار ہون گے۔ وَإِن چوتھی آیت جڑی اللہ نے قرآن کریم اندر مولا علی دی شان میں بیان کی تھی، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا انہاں دا اللہ مولا ہے تے جبریل بھی مولا ہے، وصالح المؤمنین وہ اللہ دے نیک بندے مومن بھی مولا نے۔ انہاں نیکاں وچ ایک نام جڑا سب تو اوتے وے او دا نام مولا علی ہے۔ 400 آیتاں ایسیاں نے تین سو آیتاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ پاک نے قرآن کریم اندر مولا علی دی شان وچ بیان کیتیاں۔ بے شمار حدیث نے جڑیاں مولا علی دی شان وچ حضور نے بیان فرمائیاں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ہوئے
کہ علی نال محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی نال بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ پتہ ہے چلیا کہ مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے تے نعرہ حیدری لا تے چہرہ کھل جائے تے سمجھی مومن ہے، تے جے چہرے تے وٹ آ جائے تے سمجھیے منافق پہ بیٹھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا لوگوں جدا میں مولا او علی مولا، سبحان اللہ، جدا نبی مولا او علی مولا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نے آدم علیہ السلام دا علم ویکھنا ہوئے علی نو ویکھ لے، فرمایا جن نے نوح علیہ السلام دا علم ویکھنا ہوئے وہ علی نو ویکھ لے، فرمایا جن نے ابراہیم علیہ السلام دی سخاوت ویکھنی ہوئے وہ بھی میرے علی نو ویکھ لے، جن نے یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھنا ہوئے مولا علی نو ویکھ لے۔ اور مولا علی اتنے سونے سن کہ جدے نال لڑن جاندے وہ ایک بار سوچی پے جاندا سی ایڈا سونا بندہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کون مولا علی؟ میرے نبی نے فرمایا لوگو سن لو، علی او ویکھدے چہرے ویکھنا بھی عبادت ہے، فرمایا لوگو علی او ویکھدے چہرے ول ویکھنا بھی عبادت ہے۔ مسلمان بھائیاں توجہ فرما دے جانا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوے گا، قیامت والے دن میں اپنا جھنڈا اونوں عطا کراں گا، قیامت والے دن میرے ایک جھنڈا ہوے گا جدا نام لوا الحمد ہوے گا، جیڑا اس جھنڈے تھلے آ جائے گا نجات پا جائے گا، جیڑا اس جھنڈے تھلے آ جائے گا نجات پا جائے گا۔ پر میں جھنڈا انہوں پڑھاواں گا جنہوں میں جھنڈا بدر والے دن پڑھایا سی۔ صحابہ نے غور کیتا یا رسول اللہ بدر والے دن تے بڑے صحابہ نے جھنڈا پڑھیا سی، وضاحت فرما دیو، فرمایا قیامت والے دن جھنڈا میں انہوں پڑھاواں گا جنہوں میں احد والے دن جھنڈا پڑھایا سی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ احد والے دن بھی بڑے صحابہ نے جھنڈا پڑھیا سی، حضور وضاحت فرما دیو، فرمایا لوگوں میں انہوں پڑھاواں گا جنہوں میں اوہ خندق والے دن من حملہ فی الخندق، جنہوں میں خندق والے دن پڑھایا سی۔ عرض کیتی سونے خندق والے دن بھی بڑے صحابہ نے پڑھیا سی، سونے وضاحت فرما دیو، فرمایا لوگوں قیامت والے دن میں جھنڈا انہوں پڑھاواں گا جڑا کعبے دا کوہر ہے، صحرا دا شوہر ہے، میرا ویر علی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن میرا جھنڈا ہوئے گا جڑا اس جھنڈے تھلے آ جائے گا نجات پا جائے گا، تے میرا جھنڈا علی دے ہاتھاں وچ ہوئے گا۔ آؤ مسلمان بھائیو جس ویلے یہ گل ہوئی ادھر حضرت علی بیٹھے ہوئے نے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق اٹھے نے، اٹھ کے دوڑ کے مولا علی نو جفا پایا، فرمایا علی مبارک ہوئے، علی مبارک ہوئے، نبی نے جھنڈا تینوں پھڑایا ہے، علی مبارک ہوئے، نبی نے جھنڈا تینوں پھڑایا ہے، کہ مولا علی بھی ادھار نہیں رکھیا۔ عرض کیتی اے پیارے صدیق تینوں بھی مبارک ہوئے، عرض کیتی حضرت صدیق اکبر فرمان لگے اے پیارے علی جھنڈا تینوں پھڑایا ہے، مبارک مینوں قاضی۔ عرض کیتی پیارے صدیق نبی نے جھنڈے دا وارث مینوں بنایا ہے، جھنڈے دا وارث مینوں بنایا ہے، مسلے دا وارث تینوں بنایا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو، فرمایا نبی نے جھنڈے دا وارث مینوں بنایا ہے، مسلے دا وارث تینوں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی آپ کی ایک زرہ جڑی ہے نا چوری ہو گئی، ایک یہودی نے زرہ چوری کر لی، کچھ عرصے تو بعد حضرت علی نے دیکھ لیا اور زرہ دیکھ لی، فرمایا زرہ میری ہے، کہنے لگا نہیں میری ہے، فیصلہ قاضی کو چلا گیا۔ اس وقت ایک قاضی شریح جس ویلے قاضی کو عدالت لگی، قاضی صاحب نے کہا پیارے علی زرہ اگر تہاڈی کوئی گواہ ہے تہاڈے کول کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے کو گواہ میرا غلام کمبر وہ گواہ ہے، یا میرے دونوں بیٹے حسن و حسین گواہ ہیں۔ قاضی صاحب فرمان لگے امیر المومنین تو نہیں پتا
شریعت اندر نہ غلام دی گواہی اپنے آقا دے حق وچ قبول ہے تے نہ بیٹیاں دی گواہی اپنے باپ دے حق وچ قبول ہے. لہذا اس زرا جڑی دا فیصلہ مینوں یہودی دے حق وچ دینا پوے گا. جس لئے یہودی نے یہ ویکھیا کہ مسلماناں دا امیر المومنین ہوے تے عدالت وچ ہوے گواہ نہ ہوے تے عدالت امیر المومنین دے خلاف بھی فیصلہ دے سکدی ہے. انہیں ویکھیا جس لئے مسلماناں دا ایک کردار ویکھیا انہیں کہا حضور زرا بھی تہاڈی ہے میں بھی تہاڈا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو. اللہ اور یہ مرتضی شیر خدا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. پورا شیر نہیں ہوتا علی علی دے کہہ سکتے ہو مولا علی دا نام لینا ہاتھ چک کے لینا صحابہ دی سنت ہے. محبت مولا علی دا نام ہاتھ چک کے لینا میرے نبی دی بھی سنت ہے میرے نبی دے صحابہ دی بھی سنت ہے. جڑا ایک سنت نو پورا کرے انہوں 100 شہیداں دا ثواب ملتا ہے. علی علی دا رب دا نواز کو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. اے مولا علیوں نے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا. فرمایا لوگو سن لو میں علم دا شہر ہاں میں علم دا شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے. میں علم دا شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے. ایک بندہ آیا او علی جی نے کوفے دی مسجد وچ کھلو کے چیلنج کیتا ہوئے سلونی اما شیر. فرمایا پوچھو میرے کو جو پوچھنا ہے. ایک بندہ آیا کہنے لگا پیارے علی دسو جبریل کتھے وے جبریل کتھے وے. مولا علی نے آسمان ول نگاہ اٹھائی ایک زمین ول نگاہ اٹھائی سجے کھبے چاروں پاسے نگاہ اٹھائی. فرمایا میں تحت سرا تو لے کے لا مکان دیاں بلندیاں تک ویکھیا ہے مینوں جبریل نظر نہیں آیا. میں جڑا وے مشرق و مغرب شمال جنوب ہر پاسے ویکھیا ہے مینوں جبریل نظر نہیں آیا. آن والیا پوچھن والیا جبریل کتھے وے جبریل تو ہے. سبحان اللہ. او علی ایک بندہ آیا مولا علی نماز پڑھن جا رہے نے. مولا علی نے بغض رکھنے والا بندہ آیا انہیں آکھا میں مولا علی کو سوال پوچھاں گا. سوال ایسا ہوئے گا کہ سوچی پہ لڑ گئے بڑی تفصیل نہ جڑا میں جواب ہوئے گا تے جے جواب دین لگ پڑ تے میں آکھاں گا ویکھو مولا علی نے نماز چھڑ دتی تے جے جڑا میں جواب جے آکھاں میں نماز پڑھن چلا تے میں رونا پا دے گا مولا علی کو سوال دا جواب کوئی نہیں آیا. پر انہوں کی پتہ ہوئے سی علی ہوئے جدی ایک نماز قضا ہوئے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. اللہ مولا علی نماز پڑھن جا رہے تھے آگے پیارے علی ایک سوال کا جواب دیو. فرمایا دسو حضور دسو کیڑے جانور جڑے انڈے دیندے نے تے کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے. انہوں جڑا وے نا سوچیا کہ تفصیل مولا علی دسن گے فلاں فلاں جانور. مولا علی نے گل ہی مکا دتی. فرمایا جنہاں دے کان اندر ہون او انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہون او بچے دیندے نے. آپ ہی گندا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کسے پوچھا پیارے علی تواڈے کول اتنا علم کتھوں آیا اتنا علم کتھوں آیا ہے. فرمایا میرے نبی دی حدیث کی سنی. میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میرے کول اتنا علم ایتھوں آیا وے. میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے. دوسری وجہ جڑی ہے میرے کو اتنا علم آندی او اے وے کہ نبی کریم علیہ السلام دا ظاہری وصال ہویا ہے. حضور دنیا تو تشریف فرما پردہ
مولا علی کی گل ہوئے تے بہادری کی گل نہ ہوئے شجاعت کی گل نہ ہوئے تے موضوع مکمل ہی نہیں ہوتا تے او علی جڑا شیر خدا ہے او علی جڑا فاتح خیبر ہے اللہ اکبر کبیرہ او علی شیر خدا کہ جس ویلے غزوہ خندق کا بیلا آیا حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف اندر یہودیاں نوں نکال دیتا سی جلا وطن کر دیتا وہ خیبر جا کے جڑا بھی اوتھے رہن لگ پے انہوں نے پھر پروپیگنڈے شروع کیتے مکے جا کے کافراں نوں آکھیا تانوں حال ہوئی ہے تے آؤ پھر لڑیے اسی تواڈے نال آ وغیرہ وغیرہ کچھ قبیلے بھی نال لائے کہ 10-12 ہزار بندے جڑا انہوں نے اکٹھے کر لے تے جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اٹھایا فرمایا دسو کی مشورہ لے رہے ہیں حضرت سلیمان فارسی نے مشورہ دیتا اس کی حضور میرے علاقے جو ہے کا کبھی معاملہ ہوتا سی اسی خندق کھود گئے تے لہذا خندق کھود جائے میرے نبی نے مشورہ حضور کو پسند آیا فرمایا ٹھیک ہے خندق کھودنی شروع کی تھی خندق کھودنے میں صحابہ اور صحابہ نے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے نے نبی کریم علیہ السلام بھی خندق کھودنے میں حضور نے بھی اپنے پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے نے ایک چٹان آئی بڑی سخت میرے نبی نے 3 ضربہ لائی اور چٹان بھی ٹوٹ گئی اللہ خندق کھودی ان ادھروں لشکر آیا جس نے انہوں نے دیکھا خندق 40 گز چوڑی خندق دیکھا تے حیران رہ گئے پریشان ہو گئے کہ کی بنے ہیں باہر اللہ خیمے لا چھڑے اتھی رہن لگ پے کافراں دا ایک بڑا بڑا کافر پہلوان سی عمر ابن موت او دے بارے کتاباں جاندا ہے وہ 1000 بندے دا کلا مقابلہ کرتا سی عمر ابن موت اونے گھوڑا دوڑایا ویکھدے ویکھدے اونے ویکھیا کہ جگہ بکھن تھوڑی گھٹ ہے اونے ایک چھلانگ لائی گھوڑے سمیت خندق کرا انہوں بدر اندر بھی زخم لگا سی انہیں قسم کھائی جب تک میں مسلمانوں کو بدلہ نہ لے لوا ادو تک میں اپنے سر دے اوپر جڑا تیل نہیں لانا وہ اس سے بدلے نکلنا نہ آیا اور خندق پار کی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیاؤ کو میرے مقابلے وچ آؤ مولا علی یا رسول اللہ دے حضور اجازت دیو فرمایا علی پہلے تو نہیں پتا ہمارے ابن موت تھے انہیں پھر آ گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کو میرے مقابلہ کرنا لے آؤ بھیجو مولا علی پھر اٹھے میرے نبی نے فرمایا علی بیٹھ جا نہیں پتا عمر ابن موت تھے اس لیے تیسری بار انہیں مقابل طلب کیتا مولا علی حضور دے قدماں وچ سونے ہن اجازت دے فرمایا علی اجازت ہو گئی تیرے سیدھے میں اتنے تک ہی رہنا سی اللہ مولا علی گئے ادھر مولا علی گئے تے میرے نبی نے دعا پتہ کی تھی یا اللہ کل ایمان سبحان اللہ علی کیے کل ایمان یا اللہ نے کل ایمان تے کل کفر آمنے سامنے میں اسلام تے ایمان کو فتح دے میرے علی کو فتح دے جس نے حضرت علی گئے فرمایا کہہ کا تیرا نام کیے فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب انہیں کہا تیرے باپ دادا میرے باپ دادا دا یار دوست میں تیرے نال نہیں لڑنا فرمایا نہیں میرے نال لڑ ڈر کیوں گیا ہے کہہ لگا جی میں نہیں لڑنا ہے کہتا جی فرمایا میں تیرے سامنے 2 گلاں رکھنا پہلی گل ہے مسلمان ہو جا کہتا جی یہ تے میں نہیں ہونا فرمایا دوسری گل ہے پھر میرے نال لڑ کہتا آ جاؤ انہیں پہلے مقابلہ جڑا میں وار کیتا مولا علی دے سر دے اوپر وار لگا جڑا زخم ساری زندگی مولا علی دے رہیا لیکن وہ وار خالی گیا تو ہلکا جا زخم آیا پھر مولا علی نے فرمایا ہن میری باری صحابہ فرماندے نے سینے نے اپے تے دھوڑ تمدی ہے پئی ریت گردوں غبار اڑدی ہے پئی مٹی اڑدی ہے پئی تے سانو نظر کچھ نہیں آندا جس نے دو نیڑے ہوئے نے تے جڑا وے دھوڑ اڑدی ہے پئی فرماندے نے جس نے دھوڑ چھٹی تے وینے کیاں اب عمر ابن موت تے 2 ٹوٹے ہوئے پے نے تے مولا علی دے سینے تے بیٹھے نے صحابہ نے پھر اے نعرہ ماریا علی شیر خدا اتے ولایت ناز کر دیے فخر اسلام دا کردہ اے شجاع
حضرت علی مرتضی شیر خدا ایک جنگ تو واپس آ رہے نال حضور دے صحابہ نے رستے وچ پیاس لگ گئی، صحابہ نے عرض کی پیارے علی پانی چاہیے، فرمایا تھوڑا جا چلو پانی آ جائے، تھوڑا چلے پانی نہ آیا، عرض کی حضور اب پانی چاہیے، حضرت علی نے فرمایا اور چلو اسے اندر کے پانی مل جائے، صحابہ کہنے لگے پیارے علی ہوں ساڑھے کو بھی چلے ہوں سانو پانی چاہیے، فرمایا اچھا، فرمایا تو پھر زمین کھودنی شروع کی، زمین کھودنی شروع کی تھی ہے، زمین کھود دینے میں جس نے زمین کھود دینے کھود بڑی چٹان آ گئی ہے، سارے صحابہ نے جڑا ٹل لا لیا، زور لا لیا، چٹان نہیں لی، مولا علی کہنے مولا علی نے ایک ہاتھ نہ پھڑ کے ایک چٹان نو باہر چھوڑیا، سامنے ایک پادری کھڑا وے، ایک گرجا وے، او دے باہر ایک راہ وے، ایک پادری کھڑا ہے، وہ سارا منظر پہ ویندا ہے، جس نے چٹان ہٹ کے مولا علی نے باہر چھوڑی، تھلوں پانی نظر آیا، وہ پادری دوڑا دوڑا آیا ہے، آگے کہنے لگا مینوں دسو تسی اللہ دے فرشتے ہو، فرمایا نہیں میں انسان ہاں، کہنے لگا مینوں دسو تسی اللہ دے نبی ہو، فرمایا نہیں میں اللہ دا نبی نہیں، میں تے نبی دا غلام ہاں، کہنے لگا مینوں دسو تسی کسے نبی دے داماد ہو، فرمایا میں ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد ہاں، انہیں آخیا جڑا وے انہیں آخیا مینوں مسلمان پڑھاؤ، مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو، فرمایا تو اتنی دیر دا مسلمان کیوں نہیں ہویا، کہنے لگا میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا سی ایک چٹان او اٹھائے گا یا اللہ دا نبی ہوے گا یا کسی نبی دا داماد ہوے گا، اللہ اکبر، او علی شیر خدا، کون علی جڑا مشکل کشا ہے، ان میں ذرا مولا علی دی شان دا تھوڑا جہا مختصر یا تار بیان کرنے لگا تے سبحان اللہ دی گونج ہوے تے ذرا علی دا نام سن کے محبت کر، کیونکہ علی جڑا مومن ہوندا ہے وہ علی دا نام سن کے مومن دا چہرہ کھل جاندا ہے، کون علی جو کعبے میں آئے اور مسجد میں جائے اسے علی کہتے ہیں، کیا کو سبحان اللہ، جو کعبے میں آئے اور مسجد میں جائے اسے علی کہتے ہیں، جو دنیا میں آئے تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ دیکھے اسے علی کہتے ہیں، جسے کتی میں میرا نبی اپنی زبان اپنا لباب دہن عطا کرے اسے علی کہتے ہیں، جس کی تربیت جس کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کو انگلی پکڑ کر چلنا میرے نبی نے سکھایا ہو، جس کو انگلی پکڑ کر چلنا میرے نبی نے سکھایا ہو اسے علی کہتے ہیں، وہ علی جو مومن اور منافق کے درمیان پہچان ہو اسے علی کہتے ہیں، جو منبر کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سرونی اما شیتم کا چیلنج کرے اسے علی کہتے ہیں، وہ جو ہر مارکے میں جس مارکے میں بھی جائے ہیرو بن کے آئے اسے علی کہتے ہیں، وہ علی جس کی شان میں قرآن میں 300 آیات نازل ہوں اسے علی کہتے ہیں، وہ علی جو حق کے ساتھ ہو، میرے نبی کی حدیث ہے حق مال علی علی مال حق، جو حق کے ساتھ ہو حق علی کے ساتھ ہو وہ علی المرتضی شیر خدا ہے، وہ علی اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، جو علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ ہو وہ علی المرتضی، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لوگوں لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا، اللہ اکبر، وہ علی جس کے پاس انا مدینۃ العلم کی سند ہو، وہ علی جس کے اوپر من
تیری داڑھی خون نہ رنگی جائے گی، تینوں شہید کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو جڑا طبیب سی کہہ لگا حضور میرے لگتا ہے اس بیماری اس مرض نال تھوڑی جان جا سکتی ہے۔ آپ مسکرا کے فرماتا کہ میرے نبی نے مجھے خبر دیتی ہے میں شہید ہونا ہے، لہذا یہ مرض مجھے کچھ نہیں کہہ لگے۔ مولا علی کا ایک منن والا سی جس کا نام سی عبد الرحمن ابن ملجم، بڑا مولا علی کو پیار دعوے کرنے والا۔ وہ جدوں آنا جوش ہے انہیں منگنی مولا علی نے طاقت دی تے مولا علی نے اپنے ساتھیوں کو کہا اے بندہ جڑا مجھے شہید وہ تک گل پہنچی، جس نے ساتھیوں نے کہا یہ بندہ مجھے شہید کرے گا، ساتھیوں نے کہا تسی امیر المومنین کو قتل کرا دو۔ فرمایا جنہیں وہ جرم علیہ کیتا ہے میں ان کی میں قتل کراواں، تو دوسرا میں اپنی موت کی میں مان سکتا۔ وہ تک گل پہنچی، کہنے لگا حضور میں تو تھوڑا محبت کرنے والا میں ان کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال فرمایا جو میرے نبی نے خبر دیتی ہے وہ سچ ہے۔ اور مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا، وہ عبد الرحمن ابن ملجم جڑا وے وہ مدینے پاک دی کوفہ دی گلیاں وچ جاندا ہے پیا، جاندے جاندے رستے اندر ایک عورت جدا نام کتام ہے انہوں ملی ہے، جس نے انہوں اس عورت نو ویکھا تے فریب تے ہو گیا، انہوں کہنے لگا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا وا، میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا وا۔ انہیں آکھیا میرے نال خارجی عورت سی، کہنے لگے میرے نال نکاح کرنا میری دو شرطاں نے، مینوں 30,000 درہم چاہیے نے، دوسری شرط مینوں علی دا سر چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں آکھیا 30,000 تے میں دے دینا پر مولا علی دا سر نہیں۔ انہیں آکھیا 30,000 مینوں نہیں چاہیے، مینوں علی دا سر چاہیے۔ بہرحال دنیا غالب ہو گئی، انہیں آکھیا ٹھیک۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جڑے نے کوفے اندر تشریف لے گئے نے، ایک رات جڑا امام حسن دے گھر رہ گئے نے، ایک رات جڑی ہے امام حسین دے گھر گزار دے نے، ایک رات حضرت جعفر طیار دے گھر گزار دے نے۔ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا، یہ روٹین چل دی ہے پئی، اور رات 19 رمضان المبارک دی رات آئی ہے، اس رات علی المرتضیٰ شیر خدا جڑے نے حضرت امام حسن دے گھر اندر موجود نے، سارے حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی، فرمایا علی علیہ کریم تو ساڑھے نال ملن والا میں، تو ساڑھے کول آن والا ہے، تو جلدی نال ساڑھے کول آن والا ہے، اور ساری رات مولا علی جڑے نے انتظار کرتے نے پے، وہ تلوار کدے آن والی ہے، وہ ویلا کدے آن والا ہے، وہ تلوار کدے چمکن والی ہے جڑی مینوں شہید کرے گی۔ ساری رات مولا علی سوتے نہیں، ساری رات جڑا وے انتظار کرتے نے پے۔ مسلمان بھائیو صبح دا بیگا ہویا، موذن نے اذان دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ نماز دے مشرے پیغام آیا، اذان ہوئی، مولا علی اٹھے نے، جس میں مسجد وچ جاتے نے پے، ادھر عبد الرحمن ابن ملجم جڑا وے وہ دو داری دار خنجر لے کے اپنے ایک ساتھی دے نال مسجد دے دروازے دے پیچھے چھپیا ہویا وے۔ مولا علی مسجد اندر جس ویلے کے داخل ہوئے نے، انہیں پچھوں حملہ کیتا، مولا علی دے سر دے اوتے وار لگا وے، وہ وار جڑا وے کن پٹی تک کٹ گیا وے، مولا علی زمین تے گر گئے نے، زمین تے تشریف فرمائے ہو گئے نے۔ وہ علی شیر خدا جڑا مہر نبوت دے کھیڈن والا، اوے علی جدی پرورش جڑی ہے، جدی پرورش آگوش نبوت وچ ہوئی ہے، او علی جنوں میرا نبی کتی اندر اپنی زبان مبارک اپنا لباب دہن عطا کردا رہیا وے، او علی جڑا زہرا دا شوہر ہے، او علی جڑا کعبے دا گوہر ہے، او علی جڑا حسنین کریمین دا باپ آوے، او علی المرتضیٰ شیر خدا جڑے نے زمین تے تشریف فرمائے ہوئے نے، سر دے اوتے پیشانی دے اوتے وار لگیا ہے، او پیشانی جڑی جڑا وے جڑی ہمیشہ ہم وقت رب دے اگے جھکن والی پیشانی ہے، وہ پیشانی تے وار لگیا، زمین تے تشریف فرمائے ہوئے نے، اس نے زمین تے تشریف فرمائے، ساتھیاں نوں پتہ لگا دوڑے آئے، آگے اٹھایا ہے، فرمایا جاؤ جا کے نماز دا ٹائم ہے، مینوں چھوڑو پہلے نماز مکمل کرو، نماز پڑھو، نماز ادا کرو، نماز ادا ہوئی، فرمایا لوگوں
اس دعوت ہوتے حضور نے کھانا کھاتا، کھانا کھا کے نا تو حضور نے کلی فرمائی ایک جگہ تے اوتھے پودا ہو گیا، گھر والے دس دن اپنے جسے پودا ہو گیا تے اوتھے جڑا وے درخت بن گیا وقت دے نال۔ ایک ویلا آیا کہ اس درخت تے سارے پتے جڑ گئے، اسی بڑے حیران ہوئے کہ اچانک سارے پتے کیوں جڑ گئے، جس ویلے پتہ چلیا تو حضور کا ظاہری وصال ہو گیا۔ گھر والے فرماتے ہیں ایک ویلا وہ آیا کہ جس ویلے ساری ٹہنیاں ٹوٹ گیا، صرف کلا کھڑا۔ اسی آ کے خدا خیر کرے، پتہ نہیں کی مسئلہ آیا۔ تھوڑے دیر کے بعد خبر آئی کوفے اندر حضرت علی شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں ایک ویلا ہوا درخت خود بھی سب کے ڈگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا، خبر آئی تھوڑے دنوں کے بعد کربلا اندر امام حسین شہید ہو گئے۔ یہ وہ کرانا ہے کہ نہ قربانیاں دے کے دین بچایا ہے، یہ وہ نبی دا کرانا اہل بیت رسول جنہ قربانیاں دیتی ہیں، کیونکہ جنہوں جو مقام ملیا ہے وہ تو پہلے ہوتا کردار ہے۔ اس وجہ تو یہ اللہ نے پھر اے میں نہیں انہوں جنہاں بے مقام ملیا، اے میں نہیں سادات دی عزت تے تکریم جنہی ہے ساڑھے دے فرض قربانیاں دے کے دین بچایا ہے، پتر دے کے دین بچایا ہے، بھتیجے تے بھانجے تے کنبہ تے خاندان تے قبیلہ دے کے دین بچایا ہے۔ کربلا اندر امام حسین ہوئے کو امام حسن بھی زہر دیتا گیا، امام حسن بھی شہید نے، امام حسین بھی شہید نے۔ کربلا دے میدان اندر امام علی مقام نے سب کچھ لٹا دیتا، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھگ چوک حسین نے، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ دعا کرنا اللہ کریم اس گھرانے دی محبت صبح قیامت تک قائم تے دائم رکھے، اس گھرانے دی محبت دے نال سارا دنیا تے اٹھائے، انہاں لفظاں تے احترام کرنا وا